ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فروا ہے اور میں غریب گھر کی بیٹی تھی جسے مجبوریوں نے ہر وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو کسی طرح بھی میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ میں نے خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کاش میں کبھی وہ خواب نہ دیکھتی جس کی تعبیر نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں ہر طرح کے لوگ آباد تھے۔ ابا نے جب گاؤں سے شہر آ کر یہ گھر خریدا تھا تب یہاں اکا دکا گھر تھے، اسی لیے ابا کو یہ مکان بہت سستا پڑ گیا تھا۔ ابا شادی سے پہلے گاؤں میں رہتے تھے اور وہیں پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی۔ جب ابا کی شادی میری اماں سے ہوئی تو اماں نے ابا کو شہر جا کر کوئی کام کرنے پر اکسایا۔ میرے ابا اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب دادی کا انتقال ہو گیا تو پھر اماں ضد پر اڑ گئیں۔ مجبوراً ابا نے اپنا گاؤں والا گھر بیچا اور ان پیسوں سے شہر میں جو گھر خرید سکتے تھے وہ خرید لیا۔ یہ علاقہ بالکل نیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں پر لوگ مختلف جگہوں سے آ کر بسنے لگ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے علاقے میں اچھے شریف فیملیاں بھی رہتی تھیں اور جاہل گنوار قسم کے لوگ بھی رہتے تھے۔ چند گھر خواجہ سراؤں کے بھی تھے اور علاقے کے ساتھ ہی خالی میدان میں فقیروں نے بھی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ابا نے شہر آنے کے بعد محنت مزدوری شروع کر لی۔ جو کام ابا کو ملتا تھا وہ بڑے دل سے وہ کام کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ابا کو کام بھی زیادہ ملنے لگا اور وہ شہر کی زندگی سے واقف بھی ہو گئے تھے۔ اماں سارا دن گھر میں رہتی تھیں۔ ابا نے اماں کو محلے میں کہیں آنے جانے سے روکا ہوا تھا کیونکہ ابا اچھی طرح جانتے تھے کہ علاقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے میں ان کی جوان بیوی کا کسی کے ہاں نہ جانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ میری اماں خود گاؤں میں پلنے بڑھنے والی عورت تھیں، اسی لیے گھر میں ہی محدود ہو کر رہنے لگیں۔ پہلے تو اماں کو شہر آنے کا بڑا شوق تھا، لیکن شہر آنے کے بعد اماں کو یہاں کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ابا گاؤں میں اپنا گھر بار بیچ کر شہر آ گئے تھے۔ اماں سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھیں، لیکن میری پیدائش کے بعد گھر میں اماں کی تنہائی دور ہو گئی۔ اب وہ میرے ساتھ اپنے دل کو بہلا لیتی تھیں۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو اب گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اماں سارا وقت میرے ساتھ گزارتیں۔ ابا بھی جیسے ہی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے مجھے گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ ہمارے گھر کے آس پاس جتنے گھر بنے تھے اس حساب سے ہمارا گھر گلی کے تقریباً آخر پر تھا۔ سارا دن گلی میں عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھروں کے باہر چارپائیاں ڈال کر بیٹھے رہتے، بچے بھی وہیں کھیلا کرتے تھے۔ علاقے میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، کبھی کوئی چوری یا واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سب آپس میں گھل مل گئے تھے۔ صرف ایک ہمارا ہی گھر تھا جو باقی ماحول سے تھوڑا الگ تھا۔ اماں تو کہیں نہیں جاتی تھیں، لیکن آس پڑوس والی دو چار عورتیں اماں کے پاس گھر آ جایا کرتی تھیں۔ ان سے ہی اماں کو پورے محلے کی رپورٹ مل جاتی، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا کس کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کس کے گھر میں کب لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ کس نے کیا پکایا ہے۔ یہ سب اماں کو ان عورتوں سے پتہ لگ جاتا تھا۔ اماں یہ ساری باتیں ابا کو بتاتی۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانا ہی بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں باہر کے ماحول میں کھیل کود کر ویسی ہی بن جاؤں جیسے محلے کے بچے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک ہی اسکول تھا، باقی سارے اسکول ہمارے علاقے سے کافی دور پڑتے تھے۔ وہ تھا بھی سرکاری اسکول، اسی لیے سارے علاقے کے بچے وہیں پر پڑھنے جاتے تھے۔ جب میں اسکول جانے والی ہوئی تو ابا نے مجھے اسی اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن ہر دوسرے دن میں روتی ہوئی گھر پہنچتی تھی۔ کبھی مجھے کوئی بچہ مار دیتا تھا تو کبھی میری کوئی چیز توڑ دیتا۔ میں چونکہ گھر میں اکیلی پل رہی تھی، کوئی اور بچہ گھر میں موجود نہیں تھا، اسی لیے مجھے بچوں میں کھیلنے کودنے کی بھی عادت نہیں تھی۔ اور اماں ابا نے شروع ہی سے مجھے بہت ہی صاف ستھرا ماحول دیا تھا۔ میں اس اسکول میں بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے وہیں پر پڑھانا ابا کی مجبوری تھی۔ مگر ایک دن مجھے اسکول کے کچھ بچوں نے مارا جس سے میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے میرے بستے سے چیزیں نکال کر بھی خراب کی تھیں۔ پھر تو میں نے اسکول جانے کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ میری چوٹ اور اس لڑائی کی وجہ سے ابا اور اماں بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ایک دم سے تو گھر بیچ کر کے تو کہیں اور نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اب اس کے پاس کے علاقوں میں گھر بھی بہت مہنگے ہو گئے تھے۔ اسی لیے ابا نے جیسے تیسے کر کے میرا اسکول تبدیل کروا دیا۔ روزانہ صبح اسکول مجھے خود چھوڑنے جاتے تھے کیونکہ جس اسکول میں میرا داخلہ ہوا تھا
وہ ہمارے علاقے سے تھوڑا دور تھا۔ اب بس سائیکل پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اسکول لے جاتے تھے اور چھٹی کے وقت بھی اپنے کام کو چھوڑ کر مجھے اسکول لینے آتے تھے۔ نئے اسکول میں سب کچھ اچھا تھا، اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ اماں اور ابا بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر ابا نے کافی کوششوں کے بعد اسکول کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور اپنا پرانے علاقے والا گھر وہاں کے لوگوں کو کرائے پر دے دیا۔ ابا نے اس گھر کی قیمت بھی لگا دی تھی اور ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے گھر کا پتہ کر رہے تھے جو اتنے ہی پیسوں میں خریدا جا سکے۔ نئے علاقے اور نئے گھر میں آنے کے بعد اماں کو بھی ذہنی طور پر سکون مل گیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ پرانے علاقے سے بہت اچھا تھا۔ یہاں پر اس طرح کے لوگ بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا ماحول وہاں جیسا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابا نے وہیں پر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ پرانا گھر بیچنے کے بعد کچھ پیسے ابا نے قرضے کے طور پر لے کر نیا گھر خریدا تھا۔ ابا مکمل طور پر پرسکون ہو گئے تھے۔ زندگی کی گاڑی جیسے جیسے چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں بہت سکون رہتا تھا، لیکن پھر جیسے ایک طوفان آ گیا جس نے سارا سکون ہی چھین لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا جس جگہ پر کام کرتے تھے، ایک دن وہاں پر ایک عورت بہت بری حالت میں اپنی جان بچاتے ہوئے پہنچی تھی۔ اس وقت اس دکان پر ابا اکیلے تھے۔ وہ عورت جہاں سے آئی تھی اس کے پیچھے کچھ لوگ بھی آ رہے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر ابا بوکھلا گئے، کیونکہ اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے مارا پیٹا ہے۔ ابا نے وہاں پر رکھی اپنی بڑی چادر فوراً اس عورت کو دے دی۔ اس سے پہلے کہ ابا عورت سے کوئی سوال کرتے، کچھ لوگ شور بچاتے اور گالیاں دیتے ہوئے دکان میں آ گئے اور انہوں نے اس عورت پر بدچلنی کا الزام لگا کر ابا کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ اتنے میں دکان کا مالک بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ عورت ڈر اور خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور ابا ان لوگوں کی باتیں سن کر ہکا بکا کھڑے تھے۔ دکان کے مالک نے ابا سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابا نے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ سب الزام لگا رہے ہیں، میں تو ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ لیکن وہ 6-7 لوگوں کا ہجوم اس عورت کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس عورت پر بد کرداری کا الزام لگا رہے تھے۔ ابا نے بولنے کی کوشش کی۔ وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اس عورت کو کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن کوئی یہ بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ الٹا ان لوگوں نے ابا کے سامنے اس عورت سے نکاح کرنے کی بات رکھ دی اور کہا کہ تم سچے ہو تو ابھی اس کو اپنی عزت بنا لو، ورنہ ہم تم دونوں کو سنگسار کر دیں گے۔ ابا حیران ہو گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے، اس عورت نے روتے ہوئے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پتہ نہیں اس کے آنکھوں اور آنسوؤں میں کون سی ایسی التجا تھی کہ ابا خاموش ہو گئے۔ دکان کے مالک اور باقی سب لوگوں نے وہیں پر قاضی صاحب کو بلا کے اس عورت کا نکاح ابا سے کروا دیا اور میرے ابا اس عورت کو لے کر گھر آ گئے۔ میں اور اماں کھانا کھا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس عورت کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ پہلے تو اماں نے اسے اپنے کپڑے بدلنے کے لیے دیے اور پھر اسے کھانا بھی کھلایا۔ اماں سمجھی کہ کوئی مشکل کی ماری ہے جسے ابا مدد کے لیے گھر لائے تھے۔ ابا اس دوران بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ اماں نے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ کے ساتھ یہاں کیسے آئی؟ تو ابا نے جو حقیقت ماں کو بتائی، اس نے اماں کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی، ہر بات تو نہیں سمجھتی تھی، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ عورت میری سوتیلی ماں تھی۔ اماں نے ابا سے پوچھا کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ اماں بہت رو رہی تھیں، لیکن ابا کے پاس تو ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ وہ واقعی اس عورت کو نہیں جانتے تھے۔ پھر اس نے خود اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ وہ عورت ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے قبیلے کے ساتھ شہر کے میدانی علاقے میں رہتی تھی۔ وہاں کچھ لوگوں نے کرائے پر گھر بھی لے رکھے تھے۔ کچھ مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ سسرال میں رہ رہی تھی، مگر اس کی جیٹھ کی نیت اچھی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت اس سے نکاح کر لے، مگر وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ جیٹھ نے اس کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا اور اسے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ اس کی ساس اور جیٹھ مل کر اسے مارتے تھے، وہ پھر بھی نہیں مانتی تھی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی نکالنے کی کوشش کی، اسے مارا پیٹا، مگر وہ کسی طرح گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ نکاح میں جو لوگ آئے تھے وہ سب لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ابا کی دکان تک پہنچے تھے، کیونکہ ابا کی دکان اس علاقے کے بہت قریب تھی۔ اس عورت کا نام نورا تھا اور اب وہ میری سوتیلی ماں بن چکی تھی۔ نورا کی جیٹھ نے ابا کی دکان میں دیکھتے ہی اپنی بھابھی پر بد کرداری کا الزام لگا دیا تھا کہ یہ عورت اس غیر محرم کی وجہ سے میرے گھر سے بھاگی ہے۔ اس نے الزام اس لیے لگایا تاکہ قبیلے کے لوگ اس وقت اسے وہاں سے لے کر جائیں اور اس کا نکاح اس کے جیٹھ سے کروا دیں، مگر اس کی تو کشتیاں الٹی پڑ گئیں اور قبیلے والوں نے ابا کو قصوروار مانتے ہوئے اس عورت کا نکاح ابا سے کروا دیا۔
اماں یہ سب سن کر حیران و پریشان بیٹھی تھیں۔ میری اماں دل کی بہت اچھی تھیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا ناانصافی نہیں کرتی تھیں۔ ابا کی ساری باتیں سنتے ہوئے اماں رو ضرور رہی تھیں، مگر اس نے میری ستیلی ماں کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی بھاگتی ہوئی اماں کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ ابا میری دوسری ماں کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ تم نے زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ نہیں کیا۔ اماں نے ابا کو اس بہت بڑے فیصلے پہ بھی اپنا ساتھ دینے کا یقین دلایا، اور پھر میں نے خود اماں اور چھوٹی ماں کو ایک ساتھ بہنوں کی طرح رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بالکل بھی لڑتی نہیں تھیں۔ دوسری ماں تو میری اماں کی شکر گزار اور احسان مند تھی کہ اماں نے اس کو اپنے گھر میں عزت اور جگہ دی۔ گھر کا کام بھی زیادہ تر چھوٹی ماں ہی کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں نے خود سارا کام ان پر ڈالا تھا، بلکہ وہ خود اماں کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ مجھے بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ میں نے اسکول میں اپنی سہیلیوں کو بھی بتایا کہ گھر میں چھوٹی ماں آئی ہے اور بہت اچھی ہے۔ یہ بات تو مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی کہ اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر چاہے آپ کی سوتن کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ مگر میری اماں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ بدسلوکی اور ناانصافی نہیں کرتی۔ محلے میں سب کو یہ بات معلوم تھی، اور محلے کی سب عورتیں اماں کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا۔ ابا نے چھوٹی ماں کو ان کے میکے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، اس کے باوجود وہ کہیں نہیں جاتی تھیں۔ ایک سال کے بعد چھوٹی ماں نے ابا کو ایک چاند جیسا بیٹا دیا، لیکن بدقسمتی سے بچے کی پیدائش کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ بیٹا میری ماں کی گود میں آ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چھوٹی ماں نے میری اماں کی قربانی کا انعام جاتے جاتے انہیں دے دیا تھا۔ میری اماں نے میرے بھائی کو سگی ماں کی طرح سینے سے لگا لیا۔ جتنا پیار اماں مجھ سے کرتی تھی، اتنا ہی بھائی سے بھی کرنے لگیں۔ میں اور ابا بھی بہت خوش تھے، لیکن ہم تینوں کو چھوٹی ماں کے اس دنیا سے جانے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ واقعی میں ایک بہت اچھی عورت تھی۔ میرا بھائی مجھ سے 13 سال چھوٹا تھا، لیکن اس میں تو میری جان تھی۔ اماں اور ابا ہم دونوں کی پرورش کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ چھوٹی ماں کے جانے کا دکھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن بھائی کے آ جانے کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ چھوٹی ماں کی نشانی تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل چھوٹی ماں جیسی تھیں۔ اماں اکثر مجھ سے چھوٹی ماں کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ وہ میرے بھائی سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک میں آ گئی۔ ابا دن رات محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے تھے۔ بھائی بھی اب اسکول جانے لگا تھا۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک بھیانک حادثے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان کھینچ دیا۔ وہ حادثہ تو سڑک پر ہوا تھا، مگر اس میں بربادی ہمارے گھر کی ہوئی۔ جب ابا ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے ایک گاڑی سے ٹکرا گئے تھے۔ سڑک پر آتے جاتے لوگوں نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ابا کی جیب سے ملے شناختی کارڈ کے ذریعے وہ لوگ ہمارے گھر تک پہنچے اور ہمیں اطلاع دی۔ اماں اور مجھ پر یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ میرے چھوٹے سے بھائی کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اور میں یتیم ہو گئے تھے۔ ابا کی تدفین کے بعد اماں کے سامنے بہت سارے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی کا تھا۔ ان سوالوں نے اماں کے آنسو بھی خشک کر دیے تھے۔ وہ عدت میں تھیں، اس کے باوجود وہ کچھ کام کرنا چاہتی تھیں۔ اسے گھر کی اور ہم دونوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ گھر میں جو تھوڑا بہت راشن اور پیسے تھے، اماں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا کر ہی رہی تھیں۔ 1 مہینے بعد میں نے میٹرک کے امتحان دیے اور قریبی پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ میری عمر اور تعلیم بہت کم تھی، اسی لیے مجھے سب سے چھوٹی کلاس میں ہیلپر ٹیچر کے طور پر رکھا گیا۔ اس حساب سے میری تنخواہ بھی بہت کم تھی، لیکن اس وقت ہمیں تھوڑا بھی بہت تھا۔ اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اماں خود نہ تو پڑھی لکھی تھیں اور نہ ہی انہیں کوئی کام آتا تھا۔ پھر عدت میں رہ کر وہ کیا کر سکتی تھیں؟ گھر اپنا تھا، کچھ مدد محلے والے کر دیتے تھے۔ مجھے اسکول سے جو پیسے ملتے اس سے اماں بل اور راشن کا خرچہ کر لیتی تھیں۔ ساتھ ہی میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ میں ایک ایک پائی کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے 11ویں میں پرائیویٹ داخلہ بھی لے لیا تاکہ میری تعلیمی قابلیت کچھ بہتر ہو تو میں کسی اور نوکری کے لیے بھی کوشش کر سکوں۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ کبھی روٹی کی فکر ستاتی تو کبھی اسکول اور فیس کا خرچہ پریشان کر دیتا تھا۔ ایسے میں بھائی کی تعلیم کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ پھر اماں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔
حالانکہ ایک جوڑے کی سلائی اماں کو بہت کم ملتی تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس وجہ سے اماں بھی دن رات سلائی میں لگی رہتی تھی۔ میں اماں کو اسی طرح دن رات سلائی کرتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل بہت جلتا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ نظر کا کام کرنے سے اماں کے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ ابا نے کبھی بھی اماں کو لگاتار اپنے کپڑے نہیں سینے دیے تھے۔ اماں ایک سوٹ ایک ہفتے میں پورا کیا کرتی تھی، اور اب اماں کی ایک کوشش ہوتی کہ ایک دن میں ایک سوٹ مکمل ہو جائے تاکہ اس کی سلائی ملے تو گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ افسوس تو یہ تھا کہ اماں نے اب سر درد کا بتانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اماں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر وہ مجھے سر درد کا بتائیں گی تو میں اماں کو سلائی کرنے سے روکوں گی۔ وہ اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ مجبور تھیں، ورنہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کام کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ حالات انسان سے سب کچھ کروا لیتے ہیں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے ابا جو مجھے کبھی بلا وجہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اب میں روزانہ سڑکوں پر روندی جاتی تھی۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں کسی دوسری جگہ بھی اپنی CV دینے کے لیے جایا کرتی تھی، اسی امید سے کہ مجھے وہاں پر کچھ بہتر تنخواہ مل جائے گی۔ پھر گھر آ کر میں آرام بھی نہیں کرتی تھی اور ٹیوشن کے بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ شروع میں میرے پاس صرف 3 بچے آیا کرتے تھے، لیکن 3-4 مہینے میں بچوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی تھی۔ اب گھر کی گاڑی کچھ بہتر طریقے سے چلنے لگی تھی۔ میرا بھائی بھی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں پہ میں نوکری کرتی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر مجھے اسکول آتے جاتے ہوئے راستے میں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب محلے کا ایک آوارہ لڑکا تھا جو مجھے آتے جاتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اسکول تک میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ چھٹی کے وقت جب میں اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر اسکول سے باہر آتی تو وہ سامنے ہی کھڑا ہوتا تھا۔ گھر پہنچتے تک وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی اماں سے نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ پریشان ہو کر مجھے نوکری چھوڑنے کا کہیں گی، اور نوکری چھوڑنے کی کنڈیشن اس وقت ہماری نہیں تھی۔ وہ لڑکا جب بھی میرا پیچھا کرتا مجھے چھوٹی اماں یاد آ جاتی تھی، جسے لوگوں نے بدنام کر کے بازار میں بغیر پردے کے دوڑایا تھا۔ میری چھوٹی اماں کو تو میرے ابا مل گئے تھے جنہوں نے چھوٹی اماں کا ہاتھ تھام کر ان کو بدنامی کے دلدل سے نکال لیا، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر میں بدنام ہو گئی تو ہم اس محلے میں کیسے رہیں گے۔ میری بیچاری بیوہ ماں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں برداشت کر سکے گی۔ پہلے تو میں اس لڑکے کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر ایک دن اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں بہت گھبرا گئی تو وہ ہنستا ہوا سائٹ پر ہو گیا۔ پھر ہر چوتھے روز یہی ہونے لگا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کسی دوسرے اسکول میں نوکری کر لوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکا محلے کا ہی رہنے والا تھا اور میرے گھر کو بھی جانتا تھا۔ پھر ایک دن بھائی نے اماں کے سامنے بتا دیا کہ ایک لڑکا باجی کو پریشان کرتا ہے۔ اماں یہ سن کر خود پریشان ہو گئیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بات بنا دی اور کہا کہ آپ بچے کی باتوں میں کیوں یقین کر رہی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا اور منع کیا کہ آئندہ اماں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرے، لیکن میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں چپ رہی، اور اس چپ رہنے کا خمیازہ مجھے جلد ہی بھگتنا پڑ گیا۔ جب ایک دن اس نے میرا راستہ روکا اور مجھے کہنے لگا کہ کچھ دن میں میری ماں تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں گی، اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ مجھے اس کی آواز اور ہنسی سے خوف آتا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر میرا دل پتے کی طرح لرزنے لگ گیا۔ اگلے 2 دن تک میں اسکول ہی نہیں گئی۔ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے صبح کے وقت بستر میں لیٹی رہتی۔ میں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایک تو ویسے ہی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اور پھر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بدنام عورتوں کی معاشرے میں کیا حالت کی جاتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں سے بات کرتی تو وہ مجھے جاب چھوڑنے کا مشورہ دیتی، جو کہ میں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میری وجہ سے اماں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ تیسرے دن میں اسکول گئی تو وہ مجھے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ چوتھا اور 5واں دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور اب وہ مجھے تنگ کرنے سے باز آ گیا ہو، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اگلے دن وہ مجھے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن اسی شام اس کی ماں اور بہن رشتہ لے کر میرے گھر آ گئیں۔ چونکہ وہ لڑکا اور اس کی فیملی ہمارے محلے کی تھی،
اسی لیے اماں بھی ان لوگوں کو جانتی تھیں۔ اماں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس لڑکے کی شہرت پورے محلے میں اچھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ واقعی آوارہ مزاج تھا، دوسروں کو تنگ کرتا تھا یا چوری وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ابا نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا کہ محلے میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ نہ ہی ہمارا کسی سے کوئی ایسا واسطہ تھا، لیکن اب اس لڑکے کا میرے لیے رشتہ آنا بھی ہمارے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ اماں تو رشتے کی بات سن کر ہی بوکھلا گئیں۔ اماں نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالنا چاہا، مگر میں نے اشارے سے اماں کو اندر بلایا۔ اماں جب اندر میرے پاس آئیں تو میں نے جھوٹ کہا، میں بھی اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں حیرانی سے میرا منہ تکنے لگیں، کیونکہ ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، لیکن میری ماں کیا کر سکتی تھی؟ اسی لیے میری اماں نے بے بسی اور مجبوری کے ساتھ وہ رشتہ قبول کر لیا۔ عابد سے میری منگنی ہو گئی تھی اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ کچھ محلے کی عورتوں نے گھر آ کر اماں کو آنے والے وقت کی سنگینی کا ذکر کرتے ہوئے ڈرانا بھی شروع کر دیا تھا کہ عابد ایسا ہے، اس کی ماں ویسی ہے۔ فروا کیسے ان لوگوں میں گزارا کرے گی بہن؟ تم نے کیا سوچ کر اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بدنام لوگوں میں کر دیا ہے؟ میری اماں کے پاس ان عورتوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو اماں نے عابد کی ماں کو بلا کر کہا کہ نکاح کر کے فروا کو اپنے گھر لے جاؤ، کیونکہ جوان بیٹی منگنی کے بعد جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے بہتر رہتا ہے۔ عابد کی ماں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اماں کی بات سنتے ہی وہ اگلے دن اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آ گئیں اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی میں 2 ہفتے باقی تھے، لیکن میں نے اسکول جانا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بات میں نے عابد کی اماں کے سامنے پہلے ہی کر دی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہوں گی اور اپنی اماں اور بھائی کا خرچہ اٹھاؤں گی۔ اس بات پر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میری ساس تو بہت زیادہ مجھ سے پیار کا ناٹک کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے خلوص میں کتنی سچائی تھی، لیکن مجھے تو سب دکھاوا اور ناٹک ہی لگتا تھا۔ دوسری طرف عابد نے اپنی پرانی روٹین نہیں چھوڑی تھی۔ میں اسکول جاتی اور واپس آتی، وہ کسی گارڈ کی طرح میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ اب تو محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے تھے، لیکن کوئی عابد کے سامنے کچھ کہے اتنی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہمارا تو خرچہ ہی اتنی مشکل سے چلتا تھا، ہم نے بھلا شادی کی کیا خاص تیاریاں کرنی تھیں؟ اور پھر عابد کی ماں نے اماں کے پاس آ کر خاص طور پہ کہا تھا کہ کسی قسم کا جہیز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عابد خود ہی سب کچھ کرے گا۔ یہ سن کر مجھے ہنسی بھی آئی تھی کہ ایک غیر ذمہ دار اور بدنام لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ اب تو میری سے منگنی ہو کر شادی بھی طے ہو چکی تھی، اس لیے اب کچھ بھی سوچنا اور پیچھے قدم ہٹانا بیکار تھا۔ جب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تو عابد کی اماں میرے لیے شادی کا جوڑا اور زیورات لے کر آ گئیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہتی تھیں، کیونکہ اب اتنا تھا کہ کمرے کا فرنیچر اور ہر چیز فروا کی پسند کی آئے گی۔ میں ان کے ساتھ بازار نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی تھی، مگر اماں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کا کہہ دیا تو مجھے جانا پڑا۔ انہوں نے مجھے کسی چیز کے لیے نہیں روکا تھا، فرنیچر سے لے کر باقی کپڑے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ میری پسند سے خرید رہی تھیں۔ سارا دن بازار میں گزارنے کے بعد جب میں شام کو گھر آئی تو اماں نے مجھ سے ساری خریداری کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا تو اماں بھی حیران ہو رہی تھیں، کیونکہ محلے میں ان لوگوں کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ بڑے جاہل اور بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، لیکن عابد کی اماں کے ساتھ بازار میں چیزیں خریدتے ہوئے مجھے ایسا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اب عابد کے گھر والوں کی طرف سے تو میرا ڈر کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر اصل خوف تو مجھے اس سے تھا جس سے میرا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس ڈر اور خوف کے ساتھ میں دلہن بن کر عابد کے گھر چلی گئی۔ اماں میری رخصتی پر بہت زیادہ رو رہی تھیں، کیونکہ ایک تو میری شادی اتنی جلدی ہوئی اور دوسرا عابد کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں۔ سسرال والوں نے میری بہت آؤ بھگت کی، بلکہ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب اتنے خوش تھے، مجھے اتنا پروٹوکول دے رہے تھے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے وہ کمرے میں چھوڑ کر سب باہر چلے گئے۔ میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، ہر چیز بہت زیادہ خوبصورت اور نفاست سے رکھی ہوئی تھی، مگر میرا دل بالکل ڈرا ہوا تھا۔ میں خود بالکل بت بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب عابد کمرے میں آیا تو میرا دل گھبرانے لگ گیا۔ عابد نے آ کر مجھے سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سونے کا سیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ بڑے مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا اسی وقت اپنا دل ہار بیٹھا تھا
اور میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا، لیکن سب جانتے تھے کہ میں محلے میں آوارہ اور ناکام ہوں، اسی لیے میں ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ ابا کا اپنا کاروبار ہے اور ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی لیے میری عادتیں کچھ بگڑ گئی تھی، مگر تم سے محبت ہونے کے بعد میں نے ہر بری عادت چھوڑ دی۔ ایسے دوستوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابا کہتے تھے جب تک تم سدھرو گے نہیں میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ پھر جب میں نے ابا اور اماں کو تمہارے بارے میں بتایا تو وہ اور پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ تم پہلے ہی دکھوں کی ماری ہو۔ پھر جب میں نے ذمہ داری لے کر ابا کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کیا اور ساری بری سنگت چھوڑ دی تو ابا اور اماں کو مجھ پر اعتبار آنے لگا۔ میرے گھر والے بالکل بھی برے نہیں ہیں، مگر میری وجہ سے ہی سب کا نام خراب ہو گیا تھا۔ میں اب پوری طرح بدل گیا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، مگر وقت تمہیں خود ثابت کر دے گا کہ تمہارا عابد تمہاری محبت میں کس قدر بدل گیا ہے۔ عابد تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں تو حیرت کے مارے اور پوری طرح سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ جو ہمیں لگتا ہو وہی سچ ہو۔ کبھی کبھی سچائی کسی اور طریقے سے بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ میں عابد کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے واقعی ہر بری عادت چھوڑ دی تھی، بہت ذمہ داری کے ساتھ کاروبار میں بھی دل لگا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے جاب نہیں کرنے دی تھی۔ وہ میری اماں اور بھائی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اماں بہت خوش تھیں کہ اس کی بیٹی اس محلے میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میں روزانہ اماں کے پاس چکر بھی لگا لیتی تھی۔ سسرال والوں نے کبھی مجھے کسی چیز سے نہیں روکا تھا، بلکہ وہ سب تو ماں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ آج میری گھر گرہستی کو پورے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اسی دوران میرے 2 بچے بھی ہو گئے اور مجھے اپنے شوہر اور سسرال والوں کی اچھائی پر پوری طرح یقین آ چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری زندگی کی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد مجھے عابد کا ساتھ کسی انعام کی طرح ملا ہے، اور میری اماں کو بھی ایک مضبوط سہارا عابد کی شکل میں مل گیا تھا۔ میرا بھائی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے اب میں بہت پر امید ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔